بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقی مظلومیت کی علامت ہے۔ جنت البقیع تاریخ انسانیت کا ایک ایسا دردناک موقع ہے کہ جہاں پر انسانیت کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے اور آج تک فریاد کر رہی ہے۔ آج سے 99 سال پہلے اسی مدینہ منورہ میں اس عظیم الشان بارگاہ کو تاراج کر دیا گیا، جس عظیم الشان بارگاہ کی عظمت اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اور تمام مقتدیان اسلام اور پیروان اسلام کی نگاہ میں عظیم ہے۔ جنت البقیع میں ان عظیم الشان بارگاہوں کو نہ صرف یہ کہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ ان تمام مزاروں کو زمین بوس کر دیا گیا۔ 8 شوال المکرم یہی وہ موقع، یہی وہ دن تھا جب وہابی فکر رکھنے والے افراد نے اہل بیت اطہار کی ان بارگاہوں پہ ظلم ڈھایا۔ ہم پوری طرح سے اس دردناک، المناک، غمناک حادثے کی سرزنش کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار، ان افراد پر جنہوں نے اہل بیت اطہار پر ان کی حیات طیبہ میں ظلم ڈھائے، ان کی شہادت کا سبب بنے، اور وہ افراد جو شہادت کے بعد ان اہل بیت اطہار پہ آج تک ظلم ڈھا رہے ہیں، ان سب پر اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ آج 99 سال پورے ہو چکے ہیں۔ 1 سال بعد یعنی اگلے سال 100 سال ہونے والے ہیں۔ ہم رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، اس مقدس بارگاہ کو، اس عظیم الشان بارگاہ کو جنت البقیع میں دوبارہ آباد فرما، اس لیے کہ یہاں پر اس عظیم الشان شہزادی کی بارگاہ ہے جو رسالت مآب کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا رسالت مآب کی لخت جگر ہے۔ اسی طرح سے اسی مقدس بارگاہ میں ہمارے دوسرے امام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مزار، اور اسی طرح ہمارے چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام، ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی مقدس بارگاہیں اسی جنت البقیع میں ویران کر دی گئیں۔ ہم رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے تمام ان افراد سے کہ جن کے دلوں میں انسانیت ہے، جن کے دلوں میں آدمیت کا درد ہے، ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی آواز بلند کریں تاکہ یہ جنت البقیع دوبارہ آباد ہو، اور اس 1 سال کے اندر ہی اندر یہاں پر دوبارہ مزاریں تعمیر ہوں، اور وہ تمام افراد کے جنہوں نے یہ ظلم ڈھائے وہ کیفر کردار تک پہنچیں، ان کا انجام سخت اور عذاب پروردگار کے ساتھ ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ 100 سال پورے ہونے سے پہلے جنت البقیع آباد ہو جائے، جنت البقیع کی مزاروں کو دوبارہ تعمیر کرنے اور جنت البقیع میں اس مقدس بارگاہ کو دوبارہ بنانے کی ہمیں اجازت ملے اور ہم اس مقدس کام کے لیے آگے بڑھیں۔ پروردگار عالم ہمیں اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی اجازت دے کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان اہل بیت اطہار کے گھروں کو عزت دو، ان اہل بیت اطہار کے گھروں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو، ان اہل بیت اطہار کے گھروں کو بلند کرو۔ ہم اس عظیم ذمہ داری کو پورا کر سکیں، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم فریاد کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس ظالم اور جابر عربستان کی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دیں، اور اسی طرح سے ہم تمام انسان دوست تنظیموں سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور اس مسلسل ظلم سے نجات دلاتے ہوئے جنت البقیع کے آباد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوں اور ہماری آواز کو
اس طرح سے بلند کرنے کے موقع پر جب ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ جنت البقیع کو آباد کیا جائے، سارے انسان ہمارے ساتھ آئیں، سارے مسلمان ہمارے ساتھ آئیں، سارے اسلامی فرقے ہمارے ساتھ آئیں، تمام مؤمنین ایک ساتھ آواز بلند کریں تاکہ ظلم کی تاریخ مٹے اور پھر سے عدل و انصاف کا پرچم بلند کرنے کا ایک منظر سامنے آئے کہ اہل بیت اطہار کی ان مزاروں کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس عظیم الشان مقصد میں کامیابی عنایت فرمائے، اور وہ تمام مؤمنین جو اس کار خیر میں شریک ہو رہے ہیں، جو اس کار خیر کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پروردگار ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم تمام عالم انسانیت، ہم تمام عالم اسلام کی خدمت میں اس پردرد اور دردناک غمناک موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے ان سب کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس مقدس بارگاہ کی تعمیر میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔